گے اور ہزارہ لوگ بےتاب ہیں، اس طرح دعوتیں آنے لگیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ تمام خطوط پڑھ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ اگر ہزارہ لوگ اس وقت مجھے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے بلا رہے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بلا رہے ہیں، اور یزیدی آمریت اور یزید کا ظلم و تشدد اور یزید کا جبر و بربریت اور دین حق سے یزید کا انحراف اور اسلامی نظام خلافت سے یزید کی بغاوت اور اس کا فسق و فجور اور اسلام کے خلاف، اسلام کی قدروں کے خلاف یزید کی کھلی جنگ پر مبنی ایک پلید حکومت کے خاتمے کے لیے اگر مسلمانان کوفہ مجھے بلا رہے تو اب میرا فریضہ ہے کہ میں ان کی دعوت میں لبیک کہوں اور وہاں پہنچوں اور پہنچ کر ان کی بیعت لوں اور میں مسلمانوں کا ایک گروہ کثیر اکٹھا کر کے اس یزید کی پلید حکومت کا تختہ الٹ دوں اور اس دین حق کا جھنڈا بلند کر دوں اور اس خلافت راشدہ کے نظام کو پھر سے بحال کر دوں جو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی شیر خدا اور سیدنا امام حسن مجتبی نے برقرار رکھا تھا، جو آقا علیہ السلام کے بعد تسلسل سے جاری تھا، اور اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری خانوادہ اہل بیت رسول پر آ پڑی تھی۔ سو آپ نے فیصلہ کرنا شروع کیا اور فیصلہ بالآخر کر لیا کہ میں کوفہ پہنچوں اور جا کے اس بدبختی کے نظام کے خلاف ٹکر لوں۔ یہاں دین و سیاست کا ایک ہونا اور دین و سیاست کا جدا ہونا، دو فلسفے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، دو فلسفے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور آج امت مسلمہ کو بالعموم اور پاکستانی قوم کو بالخصوص لادین لوگوں کے تسلسل سے اقتدار پر رہنے کے باعث اور بین الاقوامی سطح پہ اسلام دشمنوں کے میڈیا پر مسلسل پروپیگنڈا کے باعث اور لادینی کلچر کے فروغ کے باعث آج پاکستانی قوم بنیادی طور پہ اس سیاسی فلسفے میں یزیدی فکر کی حامل ہو گئی۔ کس فکر کی؟ یزیدی فکر کی حامل ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو اب ایک نئے معرکے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ایک معرکہ کربلا برپا ہونے کو جا رہا ہے اور دو طاقتیں آپس میں ٹکرانے کے جا رہی ہیں، اس کی بنیادی ریزن اور بنیادی سبب کیا ہے؟ کیا یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار کر دیا تھا؟ بولیے نہیں۔ کیا یزید نے نمازیں بند کرا دی تھی؟ بولیے۔ اس نے نظام زکوٰۃ ختم کرا دیا تھا؟ کیا یزید نے زکوٰۃ اور عمرے بند کروا دیے تھے؟ بولیے۔ کیا یزید نے مسجدیں گروانا شروع کروا دی تھی؟ کیا تھا؟ تو پھر پرابلم کیا تھا؟ جنگ کس بات کی تھی؟ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کر لی؟ بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لینا۔ بیعت اس زمانے کا یاد رکھ لیں، اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کسی کی حکومت تسلیم کرنے کا، اس زمانے کا طریقہ کیا تھا؟ بیعت۔ آج وہ بیعت طریقہ نہیں، آج اس کی بجائے ووٹ دیا جاتا ہے، آج ووٹ کی پرچی سے تسلیم کیا جاتا ہے، یا جب اعلان ہوتا ہے کسی کی حکومت کا تو آپ تسلیم کر لیتے ہیں زبان سے، بس کافی ہے، یعنی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں اس کے قانون کو، اس کی حکومت کو، تو یہ بیعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنے اپنے دور کے طریقے ہیں۔ تو بیعت سے مراد یزید کی حکومت کو تسلیم کرنا اور بیعت نہ کرنے سے مراد یزید کی حکومت کو تسلیم نہ کرنا۔ جب یزید نے کہا میری بیعت کر لے تو مدعا یہ تھا کہ میری حکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی حکومت کو تسلیم کیوں نہ فرمایا؟ ٹوٹی پھوٹی آج جیسے حکمرانوں کی طرح تو نمازیں وہ بھی پڑھ لیتا تھا۔ اگر آج حکمران کوئی اکا دکا نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی اکا دکا نماز پڑھتا تھا۔ آج کے حکمران بھی لاکھوں کروڑوں روپے کے شکار کرتے ہیں، وہ بھی شکار پر جاتا تھا۔ آج کے حکمران اور لیڈر بھی نماز بھی اکا دکا پڑھتے، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، شرابیں بھی پی لیتے ہیں، کوئی پیتا کوئی نہیں پیتا، کوئی زیادہ پیتا ہے، وہ بھی یہی کام کرتا تھا۔ جوئے وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، بدکاری زنا بھی کر لیتے ہیں در پردہ، وہ بھی کرتا تھا۔ تو کردار میں کوئی فرق نہیں تھا اور نظام میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔
جنگ کی بنیاد کیا تھی؟ معرکہ کربلا کی اصل حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین مذہب کی تبلیغ تم سنبھال لو اور سیاست و حکومت میں سنبھال لو، تم سیاست میرے لیے چھوڑ دو اور مداخلت نہ کرو سیاست میں، اور میری حکومت میں روڑے نہ اٹکاؤ، اور مذہب اور دین کی تبلیغ اور پرچار اور واعظ اور خطبہ جمعہ اور درس یہ میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ مسجدوں میں واعظ دینا، درس دینا، اللہ اللہ کرنا، درس قرآن دینا، خطاب کرنا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو حدیث قرآن پڑھانا، یہ کام آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور سیاست کرنا، حکومت کرنا، سلطنت چلانا اور پورے ملک کے نظام کو اور وسائل پہ قابو ہو کے اس کو آگے چلانا یہ میرے لیے چھوڑ دو۔ بس یزید یہ تقسیم مانگتا تھا اور امام حسین یہ تقسیم نہیں مانتے تھے۔ یزید مانتا تھا اور حسین نہیں مانتا تھا، اتنی سی بات تھی۔ یزید بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تھا، مگر اس نے کہا کہ آؤ حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو ٹکڑے کر لیں، مذہب کا حصہ تم سنبھال لو اور سیاست و حکومت کا حصہ میں سنبھال لوں، میں تمہاری تبلیغ میں مداخلت نہ کروں بلکہ مدد بھی کر دوں گا، تم میری سیاست و سلطنت میں مداخلت نہ کرو۔ یزید اپنی آمریت چاہتا تھا، اس نے خلافت کو آمریت سے بدل دیا، لوگوں کے حقوق ان سے چھین لیے، عدل و مساوات کا نظام ختم کر دیا، خلافت جس حقیقی مشاورت کی روح پر قائم تھی اسے پامال کر دیا، خاندانی حکومت لے آیا، اس کا حکم قانون بن گیا، وراثت چاہتا تھا، جمہوریت ختم کرنا چاہتا تھا، اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر اس کے غلط کو غلط نہ کہہ سکے، بس وہ مطلق العنان حکمرانی کے قیام کا خواہش مند تھا۔ حسین ہو یا عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن زبیر، کوئی بڑا سے بڑا ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ یزید کے غلط کام کو اس دھرتی پر کوئی کھڑا ہو کر غلط کہہ سکے، بس اتنی سی بات تھی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بات مان لیں اور پھر آپ بھی آرام سے چلیں اور میں بھی آرام سے چلتا ہوں۔ اور امام حسین کا جواب کیا تھا؟ امام حسین نے فرمایا یزید بدبخت، میں اپنے مصطفیٰ کے، اپنے نانا کے دین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر سیاست، حکومت اور سلطنت اور ادھر دین، مذہب اور روحانیت دو الگ چیزیں ہوتی تو پھر مصطفیٰ فقط مسجدوں میں نظر آتے، احد کے میدانوں میں دکھائی نہ دیتے۔ اگر سیاست و مذہب دو جدا چیزیں ہوتی تو پھر مصطفیٰ رات کو صرف مصلے پر سجدے کرتے نظر آتے، وہ حنین کے اور طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتے نظر نہ آتے۔ حسین کے نانا مصطفیٰ کے پتھر نہ لگتے، تاجدار کائنات کے چہرے پر نیزے نہ لگتے، آپ کے رخسار زخمی نہ ہوتے، آپ کا تن زخمی نہ ہوتا، بدر کے مارکے نہ ہوتے، احد کے مارکے نہ ہوتے، خندق کے مارکے نہ ہوتے، حنین کے مارکے نہ ہوتے، مکہ سے ہجرت نہ ہوتی، مدینہ سے پلٹ کر مکہ فتح نہ ہوتا، خلافت نہ بنتی، مصطفیٰ دستور نہ دیتے، مدینہ سلطنت نہ بنتی اور مصطفیٰ سلطنت کے حکمران نہ بنتے۔ بس حضور مکہ کے سین میں بیٹھ جاتے، آنے جانے والوں کو کلمہ پڑھاتے رہتے، نماز کے طریقے سکھاتے، حج زکوٰۃ کے طریقے سکھاتے، قرآن پڑھاتے، حلال حرام سکھاتے اور کہتے یہ قریشی، یہ مکہ کے سردار، یہ جاگیردار، یہ وڈیرے جیسا نظام چلا رہے ہیں چلاتے رہو، اگر انسانوں کو غلام بنا رہے ہیں تو اس سے ٹکر نہ لو، غریبوں کو پیس رہے ہیں تو اس سے ٹکر نہ لو، تمہارا خون نچوڑ رہے ہیں ان سے ٹکر نہ لو، چونکہ یہ سیاست بن جائے گی۔ جب آپ حکمرانوں سے جب ٹکراتے ہیں سیاست بن جاتی ہے، جب آپ حکمرانوں سے ٹکراتے ہیں، لوگوں کے حقوق مانگتے ہیں، حکمرانوں کی بات غلط بات پہ ٹوکتے ہیں، جو ہی آپ اس سمت نکلتے ہیں یہ سیاست بن جاتی۔ اگر یہ سیاست دین سے جدا ہوتی تو مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پاک اس سے جدا رہتے، اور ہجرت مدینہ کے بعد
جب آپ کو ریاست مدینہ کا حکمران اور سربراہ بنایا گیا، دستوری سربراہ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنایا گیا، حضور علیہ السلام انکار کر دیتے، فرماتے مجھے ریاست مدینہ کا حکمران بننے کی کیا ضرورت ہے، میں تو فرش سے عرش تک ساری کائنات کا بادشاہ ہوں۔ حکمران بن گئے، کیوں بنے؟ سیدنا صدیق اکبر اقتدار کے بھوکے تھے جی، کیوں خلیفہ راشد بن گئے، تخت پر جا بیٹھے؟ سیدنا فاروق اعظم حکومت و سلطنت کے بھوکے تھے؟ معاذ اللہ نہیں، کیوں تخت حکومت پر بیٹھے اور سلطنت لے لی؟ سیدنا عثمان غنی سلطنت کے بھوکے تھے؟ کیوں تخت سلطنت پہ بیٹھے حکومت لے لی؟ اور کیا مولا علی شیر خدا سلطنت کے بھوکے تھے؟ کیوں سلطنت پہ اور تخت پر بیٹھے خلافت لے لی؟ کیا امام حسن مجتبی سلطنت کے بھوکے تھے؟ کیوں تخت سلطنت پہ بیٹھے؟ اور کیا امام حسین سلطنت کے بھوکے تھے؟ کیوں خانوادہ لٹا دیا اور کربلا بپا کیا؟ اس ساری اسلام کی تاریخ کو آج یزیدی لادینی فکر نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا ہے، اور جو اس ملک کے نظام کے بدلنے کی بات کرتا ہے اور مسجد سے نکل کر معاشرے کے سطح کو بدلنے کی بات کرتا ہے، آج اچھے بڑے مذہبی نمازی لوگ بھی کہتے ہیں کہ سیاست میں آ گئے، سیاست میں آ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون سا زمانہ آ گیا؟ تو پھر تو سب سے بڑی تہمت امام حسین پر لگ جاتی، پھر اہل بیت پہ لگ جاتی، پھر خلفائے راشدین پہ لگ جاتی، اور سب سے بڑھ کر خود تاجدار کائنات پر لگ جاتی، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گئے تھے، ریاست مدینہ کے سربراہ بن گئے تھے، جنہیں لشکر بھیجے، فوجیں بھیجی، جنگیں کرائیں، عدالتیں لگائیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے اوپر چلیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلتے ہیں، اپنا روحانی سفر مکمل کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس شادی کر کے اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے چلتے ہیں مصر کی طرف۔ وادی ایمن میں پہنچے، وادی ایمن میں پہنچے، وہ وادی جہاں کوہ طور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس درخت کے پاس جہاں نور حق کے تجلی بن کے چمکا، اور اللہ پاک نے پہلا کلام کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، پہلا کلام، اور پہلی بار یہ طور کی گفتگو بعد میں ہوئی۔ طور کی گفتگو 40 دن طور کا چلہ بعد میں ہوا، تورات بعد میں ملی۔ بھئی وہ تو مصر سے جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں دریائے نیل عبور کر کے، اور دوبارہ وادی سینا میں آئے ہیں، اور وہاں بنی اسرائیل نے قیام کیا، تو اس زمانے میں پھر طور پر گئے، اور کلم اللہ موسیٰ تکلیما، پھر خدا کا کلام ہوا اور تورات ملی۔ یہ بعد کا واقعہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں جب مدین سے مصر آ رہے ہیں، ابھی مصر میں داخل نہیں ہوئے، مدین سے نکلے، تو منصب رسالت پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فائز کیا گیا، پہلا کلام اللہ پاک کا، آپ کو رسالت عطا کی گئی، تو معلوم ہے رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہوئے پہلا پیغام رسالت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ پہلا پیغام، قرآن اٹھائیے بولیے، پہلا پیغام جب موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا، اور رسول بناتے ہی جو پہلی ڈیوٹی لگائی، کیا پہلی ڈیوٹی؟ وہ کیا تھی؟ وہ مذہب کی نہیں تھی، سیاست کی تھی۔ وہ مذہب کی نہیں تھی، رسول بنا کر جو پہلی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی وہ مذہبی نہیں، سیاسی ڈیوٹی تھی۔ قرآن پڑھیے، اسی درخت سے جب وہ شعاع نکلی، نور نکلا، اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، کلام کیا، تو معلوم ہے کیا حکم دیا؟ پہلا حکم یہ نہیں دیا کہ موسیٰ جاؤ اور بنی اسرائیل کو نمازوں پہ لگا دو، اے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کو روزوں پہ لگا دو، اے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کو یہ حلال اور حرام کے سبق سکھا دو، اے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کو یہ شریعت دے دو، یہ نیکی کے طور طریقے سکھا دو۔ نہیں، یہ سب کچھ سکھایا گیا، مگر بعد میں سب کچھ سکھایا گیا، مگر بعد میں منصب رسالت پر فائز کرنے کے بعد رب کائنات نے جو پہلا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ سیاسی انقلاب کا حکم تھا۔ یہ جان کبھی موسیٰ اور فرعون کی ہے،
اس سے قبل کبھی ابراہیم اور نمرود کی ہے، اور یہی جنگ کبھی مصطفیٰ اور ابو جہل و ابو لہب کی ہے، اور یہی جنگ روپ اور نام بدلتے ہیں، جنگ ایک رہتا ہے، وہ جنگ جو مصطفیٰ اور ابو لہب کی ہے وہی جنگ کربلا میں حسین اور یزید کی ہے۔ ایک وقت میں حق کا نام ابراہیم ہوتا ہے، باطل نمرود کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اگلے وقت میں حق کا نام موسیٰ ہو جاتا ہے، باطل فرعون بن کے اٹھتا ہے، اگلے وقت میں حق کا نام مصطفیٰ ہوتا ہے، باطل ابو لہب ابو جہل اور پھر کیسر و کسریٰ بن کے اٹھتے ہیں، اگلے وقت میں حق کا نام خلافت راشدہ ہوتا ہے، باطل کیسر روم اور کسریٰ ایران بن جاتے ہیں، اور کربلا میں حق کا نام حسین ہوتا ہے اور باطل یزید بن کے اٹھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حسین حق ہو کر شہید ہو کر بھی زندہ رہتا ہے، یزید فوجی فتح پا کر بھی ہمیشہ کے لیے مردہ رہتا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔